کوئی سوال کرے گا بچہ پھر تو کیا کرے گا، میں کہوں گا میں کچھ نہ کر سکا، جان دے دوں گا، وجود کے ٹکڑے کروا جاؤں گا، وجود چھلی کروا جاؤں گا، صحابہ اہل بیت اور ناموس رسالت کی عزت کا پہرا دے کا اعتراف نہیں، جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ کرے سجدے یہ گناہ معاف نہیں، دل میں بغض صدیق، بدن پہ حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہے۔ یہ تھے بڑی خوبصورت آواز میں آپ حضرات کو نعتیہ کلام سنا رہے تھے جناب قاری صبغت اللہ معاویہ صاحب۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دوں گا شہزادہ اہل سنت، وکیل ناموس صحابہ و اہل بیت، خطیب اسلام، انداز اورنگزیب فاروقی، للکار اورنگزیب فاروقی، خطیب اسلام، خطیب پاکستان، حضرت العلامہ مولانا ابو بکر فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کے بیان سے قبل اللہ کے نام کو بلند کریں۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ تو نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا ابو بکر فاروقی صاحب دامت برکاتہم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین۔ لا سیما للخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تخت اور تختہ میں سے کوئی ایک چنا کرتے ہیں، ہم اس دور میں عجب شان سے جیا کرتے ہیں، تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو چیر دیا کرتے ہیں، اور اس وقت سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا شوق، ماں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو بزرگوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک مرتبہ پھر فیروزہ شہر میں ہونے والی ولادت مصطفیٰ کے عنوان سے معنون عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب آپ کی پرخلوص دعوت اور حکم پر حاضری کا موقع ملا، ان میں بالخصوص ولی کامل عالم بعمل مجاہد اسلام خطیب اسلام حضرت سید ناصر محمود شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب محترم جناب قاری ساجد محمود شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قاری یاسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان احباب کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سامنے کوئی نیا جلسہ ہو رہا ہے علیحدہ، فرق تو پڑا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا، پہلے زیادہ تھا ابھی کم ہو گیا، ہوا ہے ایسے ہی نہیں؟ اچھا وہاں سے بھی شور کم ہو گیا ہے اور آپ کی آواز تو بالکل ہی کم ہو گئی، آپ کچھ سبحان اللہ کہہ تو رہے تھے نا، ادھر شور شروع ہوا، آپ کی سبحان اللہ ختم ہوئی، ادھر شور ختم ہوا، ادھر سبحان اللہ ختم ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اتنا تو مانتے ہو نا؟ اچھی بات ہمیشہ مان لینی چاہیے، اور یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے کہ بندہ اپنی غلطی فوراً مان لے۔ میں آج کچھ دوسرا ذہن بنا کے بیٹھا تھا کہ میں بار بار آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہو، لیکن اس کے لیے مجھے پتہ چلے کہ آپ خود کہو گے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو ان بچوں کی آواز ہے، بڑوں کی کہاں ہے؟ دیکھو فیروزہ والو، حالات بڑے ناساز ہیں، چاہے وہ ملکی ہوں، چاہے وہ مذہبی لیول پہ ہوں۔ پشاور والا واقعہ ذہن میں رکھنا، فرانس والا واقعہ اپنے ذہن میں رکھنا، پاکستان میں ہوئے واقعات اپنے ذہن میں رکھنا، بھولنا نہیں۔ دشمن چیک کر رہا ہے، وہ تمہیں ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہے مسلمانوں میں کتنا پانی باقی ہے۔ یہ بے حس ہو گئے، یہ بے ضمیر ہو گئے، ان کے اندر اب وہ مسلمانی قوت ختم ہو چکی ہے۔ آج کل ہونے والے ربیع الاول میں یہ اجتماعات، ملک میں چلنے والے لائیو پروگرامات، آپ کیا سمجھے بیٹھے ہو؟ کیا یہ پیغام یہود و نصارہ تک نہیں پہنچتا؟ آپ کی حرکات اور سکنات ان تک نہیں پہنچتی؟
آپ کے بات کرنے کا بولنے کا طریقہ کہ انہیں پتہ نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں. آپ اپنی تاریخ بھول چکے ہو, آپ اپنے آپ کو کہیں گم کر چکے ہو, آپ بے حسی کی چادر پہن کے سو چکے ہو. لیکن وہ یہودی, وہ کافر, وہ بدبخت, وہ بے ایمان, وہ دجال آج بھی تمہارے اور میرے ضمیر کو چھیڑ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آج نام کے مسلمان ہیں یا کام کے مسلمان ہیں. ان میں غیرت, ایمان, جذبات, قوت, حمیت, طاقت باقی ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے پروگرام, تمہاری ایکٹیویٹی, تمہاری وضاحتیں, تمہارا انداز انہیں بتاتا ہے. اور اس طرح مجمع میں بیٹھ کر رسول اللہ کی عظمت سننا, صحابہ کی عظمت سننا, اہل بیت کی عظمت سننا مسلمان مومن کو شفا نہیں دیتا. یہ انداز مسلمان کا نہ کل تھا, یہ انداز مسلمان کا نہ آج ہے, یہ انداز مسلمان کا نہ آئندہ ہوگا. فیروزہ میں بیٹھنے والا ہر غیرت مند بچہ, بوڑھا, جوان, بزرگ, قریب کا, دور کا, سرائکی ہو, پنجابی ہو, مہاجر ہو, بلاچی ہو, ارائی ہو, کسی قوم سے تعلق رکھے, کسی قبیلے سے تعلق رکھے, تمہیں جو بات سمجھ آئے ضمیر کو گواہ بنا کر, ہاتھ کو مکہ بنا کر, فضا میں لہرا کے, اللہ کو حاضر بنا کے, مدرسے مسجد کی دیواروں کو اپنا گواہ بنا کے, ایمان بن کے بولو سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ تو آپ کی تب نکلی جب میرا پسینہ نکلا. یہ سبحان اللہ تو تب آئی جب پسینہ آیا. میں چاہتا تھا بغیر پسینے کیسے سبحان اللہ آتی. ہاتھ اٹھا کے ایسے نہیں. ولادت کا مہینہ اپنے درمیانی مراحل کو کراس کرتا ہوا جا رہا ہے. ہر خطیب, ہر واعظ, ہر مقرر, ہر دانشور کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے کہ آمنہ کا لال پیدا ہوا, آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی, آمنہ کے لال کی آمد ہوئی. میں ان چیزوں سے تھوڑا مختلف آپ کو کسی پس منظر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. ارے آمنہ کے لال پیدا تو ہوئے, آمنہ کے لال دنیا میں تو ہے, لیکن غور فکر اس بات کا ہے کس لیے آئے, کیا کرنے آئے, کیا مقصد لے کے آئے, مشن کیا تھا, کاز کیا تھا, آمد کا مقصد کیا تھا, ولادت کا مقصد کیا تھا. اور اس مقصد کو سمجھنے کے لیے تمہیں اپنی سستی کو دور کرنا پڑے گا, بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا. میں بتاؤں گا میرے محبوب کی آمد کا مقصد تھا کہ کفر مٹ جائے, میرے محبوب کی ولادت کا مقصد تھا کہ یہ اندھیرے دور ہو جائے, میرے محبوب کی آمد کا مقصد تھا کہ یہ انسان بھی ہے, مسلمان بھی ہے, پر یہ غیرت مند بن جائے, پر یہ بہادر بن جائے, پر یہ دلیر بن جائے کہ اسے برداشت کبھی نہ ہو, اس کے رسول کی گستاخی ہو, اس کے نبی کی گستاخی ہو, پیغمبر کی گستاخی ہو, صحابہ کی گستاخی ہو, اہل بیت کی گستاخی ہو. رب کعبہ کی قسم, رب محمد کی قسم, آج فیروزہ کے در و دیوار گواہ بن جائے, یہ جلتی لائٹیں گواہ بن جائے, بیٹھنے والے بزرگ گواہ بن جائے, مجمع میں یا سٹیج پہ بیٹھنے والے ولی گواہ بن جائے, شاہ صاحب آپ کے متعلقین گواہ بن جائے. ہم ایک لمحے کے لیے, ایک وقت کے لیے, ایک گھڑی کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے کسی فرعون کو, کسی دجال کو, کسی نمرود کو آقا کی عظمت پہ بھاگنے کی اجازت نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے. صحابہ کی تکفیر نہیں برداشت کر سکتے, صحابہ کی گستاخی نہیں برداشت کر سکتے, اہل بیت کی گستاخی نہیں برداشت کر سکتے. کوئی سوال کرے گا بچہ پھر تو کیا کرے گا, میں کہوں گا میں کچھ نہ کر سکا, جان دے دوں گا, وجود کے ٹکڑے کروا جاؤں گا, وجود چھلی کروا جاؤں گا. صحابہ
اہل بیت اور ناموس رسالت کی عزت کا پہرا دیتا رہوں. نعرے تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، حرمت رسول پر جان بھی قربان. حرمت رسول پر جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ غلامی رسول میں. پشاور میں ہونے والا واقعہ، درس حدیث کا سبق چل رہا تھا، استاد پڑھانے میں مصروف تھا، شاگرد پڑھنے میں مصروف تھے. دھماکہ ہو گیا، بم پھٹ گیا، طلباء کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. 8 یا 10 طلباء جامع شہادت نوش فرما گئے، باقی زخمی ہو گئے. مجھے بتاؤ یہ کون ملک کا دشمن ہے جو ملک کے امن کو برباد کرنے پہ تلا ہوئے؟ رب کعبہ کی قسم یہ ملک کا وہی دشمن ہے جو رسالت کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے. یہی میرے پاکستان کا دشمن ہے یا نہیں؟ زور سے گرج کے مجابر نہیں، مجاہدوں والا، بچوں کی طرح نہیں، جوانوں کی طرح. ہے یا نہیں؟ بولو. میرا سوال ہے انہیں مدرسوں سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ پہلے بھی تھی اب بھی ہے. مجھے ایک منظر نظر آیا، توجہ کرنا، ادھر نہ دیکھو، جو ہوتا ہے ہونے دو. یہاں تو کچھ ہو رہا ہے نا. مجھے ایک منظر نظر آیا، امریکہ روس کے بعد افغانستان گیا تھا اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے جا رہا تھا ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. کیا کہتا تھا؟ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اس وقت بھی بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا تھا وہ قرآن والے ہیں. نہیں نہیں، اس وقت بھی کسی پڑھے لکھے طبقے نے کہا تھا ان کا قرآن سے تعلق ہے، نہ جاؤ. وہ نمازی ہیں، نہ جاؤ. وہ روزے دار ہیں، نہ جاؤ. انہوں نے کہا تھا ہیں تو کیا ہوا، ہم بھی تو سپر طاقت ہیں، ہم بھی تو. چلے گئے، پہنچ گئے، کام شروع ہو گیا. ایک وقت اللہ نے دکھایا، ایسے کھڑے تھے. کیسے کھڑے تھے؟ اور کہتے تھے خان صاحب جانے دو. نہیں نہیں نہیں، خان صاحب جانے دو. میں اس خان کی بات نہیں کر رہا، میں اس خان کی بات کر رہا ہوں جو روکھی سوکھی کھا کے جبینوں پہ سجدوں کے نشان بنا کے روزے کی حالت میں ہاتھ میں کلاشن اٹھا کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے میدان میں لڑتا نظر آتا ہے. میں اس خان کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت کے خان نے کہا تھا، نسوار بھی لگائی ہوئی تھی، نسوار لگا کے کہا تھا یہاں تا ہر کوئی اپنی مرضی سے ہے، جاتا خان صاحب کی مرضی سے. ہے کسی کو کوئی اعتراض؟ سپر طاقت کہاں گئی؟ میرا سوال یہ ہے مدرسوں کے پیچھے کیوں بڑے پڑے ہو؟ کسی لیکچرار نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ امریکہ کے بہت بڑے سائنسدان سے یا کسی امریکہ کے بڑے دہشت گرد سے اس کا انٹرویو ہوا. اس نے سوال کیا تمہیں بچوں سے کیا تکلیف ہے؟ توجہ ہے بھائی سب کی ادھر، توجہ ہے. میں چونکہ خود بچہ ہوں، میں بات بھی آج بچوں کی کروں گا. تمہیں بچوں سے کیا تکلیف ہے؟ تو اس امریکہ والے نے کہا تھا ہمیں بچوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں سے، بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بچوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے. بھائی تکلیف کس سے ہے؟ کہا یہ بڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اور بھائی بڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوا؟ کہا نہیں، بڑے ہوتے ہیں پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. جب یہ بڑے ہوتے ہیں نا پھر ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. یہی تکلیف ہے ان کے پیٹ میں، یہی پیڑ ہے کہ یہ بچے ہیں مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے ہیں مسئلہ نہیں ہے، قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں، نماز والے ہیں، روزے والے، یہ ساری زندگی بچے نہیں رہیں گے، یہ بڑے ہو جائیں گے، ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. رب کعبہ کی قسم اکابرین دیوبند نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے اسلاف نے ہمارے ایمان پہ وہ محنت کی ہے. ہم وجود کے ٹکڑے
کروا سکتے ہیں، اپنے ایمان پہ سودے بازی نہیں کر سکتے۔ سودے بازی کر سکتے ہیں، سودے بازی کر سکتے ہیں۔ فرانس میں حضور کی گستاخی کی گئی خاکوں کی شکل میں۔ عبداللہ نامی جاپان سے آیا ہوا وہ جوان بچہ جس نے اس فرانس سلامتی کو قتل کیا، فرانس کے صدر نے حضور کی پھر گستاخی کی۔ بہت سارے ممالک نے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا۔ ہمارے دل میں یہ درد ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، کاش اللہ پاکستان کو وہ حکمران دیتا جو نبی کی عزت کے لیے، جو نبی کے ناموس کے لیے، جو نبی کے تحفظ کے لیے، جو نبی کی عزت اور آبرو کے لیے اپنے فرانس میں رکھے ہوئے نمائندوں کو پاکستان بلا لیتا، لیکن نہیں بلوایا۔ ہمیں شکوہ ہے، ہمیں دکھ ہے، ہمیں درد ہے، ہمیں تکلیف ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اور میرا یہ مفت اعلان ہے، میرا یہ مفت مشورہ ہے، پاکستان کے حکمرانوں، تم جو چاہو کرتے رہو، پر رسالت مآب کے عنوان پر تم گستاخیاں برداشت کرو گے، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تمہیں اس کا حساب، آپ کو پتا ہوگا پچھلوں نے بھی چھیڑخانیاں کی تھی، جو چلے گئے نا انہوں نے بھی چھیڑخانیاں کی تھی۔ اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے، اللہ صحیح رولتے رکھ دیتے۔ میرا رب رول کے رکھ دیتے، عدالتہ دے اندر، روڈا دے اندر، بزارہ دے اندر، مایا کے شکر گزار تھی وہ اکابرین دیوبند تو اکر دسیندے رہ گئے، پر تو اکو اکل نہیں ہے، ہونڈے سو کتنے چار تھی نے۔ اب پتہ چلا کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم یہ نہ کرتے۔ ہم پھر تمہیں کہتے ہیں کاش تم ایسا نہ کرو، حضور کی گستاخی تم بھی برداشت نہ کرو۔ نابینا صحابی ہے، گلی سے گزر ہوا، ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، توجہ ہے بھائی، ایک عورت کی آواز آتی ہے، وہ عورت شاعرہ ہے، اپنے اشعار میں میرے محبوب کی گستاخی کر رہی ہے، میرے محبوب کی توہین کر رہی ہے۔ نابینا صحابی کے کان میں جملے پڑے، اس نے فیصلہ کر لیا، یا یہ رہے گی یا میں رہوں گا۔ فیصلہ کر لیا، یہ رہے گی یا میں رہوں گا۔ مسجد میں چلے گئے، رات کا کافی وقت ہو گیا، تلوار ہاتھ میں اٹھائی، اس کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ قدرت کا کرشمہ یہ ہوا، وہ رات کو دروازہ بند کرنا بھول گئی، آپ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے، جہاں وہ لیٹی پڑی تھی، سوئی پڑی تھی، آپ اس کے اوپر پہنچے، تلوار سینے پہ رکھ کر آر پار کر دی۔ صبح محبوب کی دیدار، محبوب کا دیدار ہوا، آقا کی زیارت ہوئی، نماز میں آقا سے ملاقات ہوئی، حضور کو بتایا یا رسول اللہ رات میں نے ایسا عمل کیا ہے، میری اصلاح کر دی ہے۔ آقا نے فرمایا کیا کیا؟ یا رسول اللہ فلاں عورت جو آپ پہ تبرع کرتی تھی، آپ پہ بکواس کرتی تھی، آپ کو برا بھلا کہتی تھی، میں نے رات اسے جہنم رسید کر دیا۔ آقا میں نے غلطی تو نہیں کی، میں نے غلط کام تو نہیں کیا۔ فیروزہ کے جوانوں، آقا اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، کھڑا کیا اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہا میرے صحابہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھو، کسی نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھو۔ پتا چلا نبی کی محبت میں نبی کے گستاخ کو مارنے والا ناکام نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا۔ وہ غازی علم الدین کی شکل میں ہو ناکام، وہ ممتاز قادری کی شکل میں ہو ناکام، وہ فیصل کی شکل میں ہو، وہ غازی فیصل کی شکل میں ہو، فیصل خالد کی شکل میں ہو، ناکام نہیں ہوتا۔ جب یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے کہ وہ ناکام نہیں ہوتا، پھر ہمارا بھی ارادہ یہ اللہ یہ جوانی ہے، محبوب کے نام ہے جوانی ہے، صحابہ کے نام ہے جوانی ہے، اہل بیت کے نام ہے، جب تک زندہ رہیں گے صحابہ اہل بیت ناموس رسالت کے عنوان پہ آوازیں لگاتے رہیں گے، دشمن کے لگام دیتے رہیں گے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کبھی بھی چاہے وہ رسالت کا دشمن ہو، چاہے وہ صحابہ کا دشمن ہو، چاہے وہ اہل بیت کا دشمن ہو، کبھی وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ جائیں گے، کہ ہم
معذرت کے ساتھ میری بات کوئی غلط مطلب نہ لے لے، اللہ مارے گا۔ بھائی فرعون کو کس نے مارا ہے؟ بولو، اللہ کا نام بھی اتنی چوری سے؟ شاہ صاحب نے تو نہیں مارا؟ نمرود کو کس نے مارا؟ بولو یار، شداد کو کس نے مارا؟ ابو جہل کو؟ میں نے تو نہیں مارا، آپ نے تو نہیں مارا، سوچو اہل سنت والجماعت والوں نے تو نہیں مارا، مجاہدین نے تو نہیں مارا، کس نے مارا؟ اللہ تمہیں بھی مارے گا، اللہ تمہیں بھی مارے گا۔ حضور کی آمد کا مقصد سمجھو، حضور هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، پورے دین کو پھیلانے آئے ہیں، دین کو نافذ کرنے آئے ہیں، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے آئے ہیں، دین کی آوازیں لگانے آئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا محبوب عرب سے باہر نہیں گیا، یہ سارا دین پوری دنیا کے اندر کیسے چلا گیا؟ یہ سارا دین پوری دنیا میں کیسے پہنچ گیا؟ میں اس کی مثال اس مدرسے پہ دینا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب یا شاہ صاحب کے پاس قاری یاسین صاحب اس مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے، بچوں کو قرآن پڑھا رہے، بچوں کو دین سکھا رہے۔ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں، قاری صاحب ان کے ذمہ ایک کام لگے، ایک بچے کو باول پور بھیج دیا جائے، دوسرے بچے کو علی پور بھیج دیا جائے، تیسرے بچے کو باول نگر بھیج دیا جائے، چوتھے بچے کو رحیم خان بھیج دیا جائے۔ جاؤ وہاں جانے کے بعد فلاں بندے کو میرا یہ پیغام دے دو، فلاں بندے کو میرا یہ ذریعہ دے دو، فلاں بندے کو میرا یہ پیغام سنا دو۔ کچھ عرصے کے بعد قاری صاحب کی ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے، سوال کریں میرے بچے آئے تھے پیغام دیا، سوال کریں میرے لوگ آئے تھے پیغام دیا، وہ کہیں قاری صاحب انہوں نے تو یہ کہا، قاری صاحب کہتے ہیں سچ کہا، انہوں نے تو یہ کہا، قاری صاحب کہتے ہیں سچ کہا، انہوں نے تو یہ کہا، قاری صاحب کہتے ہیں سچ کہا۔ پھر قاری صاحب کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوگی، ان کے لیے پیار پیدا ہوگا، ان کے لیے عقیدت بڑھے گی، اور قاری صاحب کہیں گے وہ بڑے امانت دار تھے، وہ بڑے دیانت دار تھے۔ عرب کی دھرتی پہ مکے میں مدینے میں میرے محبوب نے قرآن صحابہ کے حوالے کیا، صحابہ اس قرآن کو لے کے مدینے سے باہر چلے گئے، کوئی پاکستان آ گیا، کوئی فلسطین چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا، کوئی روم چلا گیا، کوئی فارس چلا گیا، کوئی لبنان چلا گیا، کوئی دمشق چلا گیا۔ مجھے کہنے دو یہ سارے صحابہ محبوب سے قرآن لے کے دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چپے چپے پہ قرآن کی آواز لگاتے چلے گئے، قرآن کی صدائیں لگاتے چلے گئے، قرآن کا پیغام پہنچاتے چلے گئے۔ دنیا کے لوگوں فیصلہ تم کرو، میں نہیں کرتا، شاہ صاحب نہیں کرتے، حضرت نہیں کرتے، قاری یاسین صاحب نہیں کرتے۔ آج فیروزے کے اس مدرسے میں پڑھا جانے والا قرآن وہی ہے یا نہیں ہے؟ عبداللہ بن مسعود میں جس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یہ وہ ہے یا نہیں ہے؟ جامعہ شرفیہ میں، مخزن علوم میں، جامعہ فاروقیہ میں، کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ، مدرسہ نہ ہو گھر چلے جاؤ، خانقاہ میں چلے جاؤ، کسی فیکٹری میں چلے جاؤ، کسی ادارے میں چلے جاؤ، پھر لکھا ہوا اگر تمہیں کوئی قرآن نظر آئے گا بتاؤ یہ قرآن وہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن وہی ہے؟ بولو یہ قرآن وہی ہے جو صحابہ کو حضور نے دیا تھا؟ وہی ہے؟ زور سے اور زور سے قرآن کو ماننے والا بولے۔ اتنے مانتے ہو؟ باقی سارے مانتے ہو؟ قرآن پہنچا یا نہیں پہنچا؟ قرآن آیا یا نہیں آیا؟ تمہارے گھر میں آیا یا نہیں آیا؟ تمہاری مسجدوں میں آیا نہیں آیا؟ تمہاری دکانوں میں آیا نہیں آیا؟ تمہارے بازاروں میں آیا نہیں آیا؟ تمہارے ہر علاقے میں پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تمہاری بستیوں میں پہنچا نہیں پہنچا؟ تمہارے علاقے میں پہنچا نہیں پہنچا؟ اگر پہنچا ہے پھر صحابہ کی عظمت کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ صرف مجھے یا سب کو؟ ہاتھ اٹھا کر سب کو۔ اللہ یہ کیسے امانت دار تھے، دنیا کا کوئی حصہ بھی نہیں بچایا۔ کیسے امانت دار تھے، دنیا کا کوئی چپا نہیں بچایا، دنیا کا کوئی کونا نہیں بچایا۔ کافروں تمہیں صحابہ سے تکلیف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے جو لیا نا ثابت پہنچا دیا۔
انہوں نے جو لیا نا ہر جگہ وہی پہنچا دیا, بدلا نہیں. میں نے کہا جب خود نہیں بدلے پیغام کیسے بدلتا؟ جب خود ہی نہیں بدلے پیغام کیسے بدلتا؟ اور بدلنے والوں نے بڑی کوشش کی, کوئی بدل سکا؟ بلکہ میں نے تو ایک بچہ ایسا بھی دیکھا اپنے والدین سے جدا ہو گیا, کھو گیا, صحابہ کو مل گیا, حضور کے پاس آ گیا, آقا نے گھر میں رکھ لیا. میرے محبوب نے گھر میں رکھ لیا جس کا نام زید بن حارث ہے. کچھ عرصے کے بعد محبوب نے زید کو بلایا, ہاتھوں سے پکڑا, سینے سے لگایا اور کہا زید آج کے بعد تو زید بن حارث نہیں ہے, آج کے بعد تو زید بن محمد ہے. آج کے بعد تو کیا ہے؟ زید بن محمد ہے. زید کا ابو آ گیا, زید کا ماموں آ گیا زید کو لینے کے لیے. پتہ چلا امام الانبیاء کے گھر میں رہتا ہے. آ گئے زید کو لینے کے لیے آ گئے. اللہ کے رسول نے بٹھایا, خدمت کی, پوچھا جی کس کام سے آنا ہوا؟ کہا جی زید کو لینے آئے. اللہ کے رسول نے زید کو بلایا. فیروزہ والوں میری آخری باتیں ضائع نہ کرنا. اللہ کے رسول نے زید کو بلایا, زید ادھر آؤ, اسے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ میرا بابا ہے. زید اسے جانتے ہو؟ میرا ماموں ہے. زید کیا ارادہ ہے؟ زید کیا ارادہ ہے؟ میری طرف سے تجھے اجازت ہے, جانا چاہتا ہے چلا جا. زید نے ابو کو دیکھا, ماموں کو دیکھا, پھر حضور کو دیکھا. زید نے کہا یا رسول اللہ ابو ہے خون کا رشتہ ہے, ماموں ہے خون کا رشتہ, محمد سے زید کا ایمان کا رشتہ ہے. محمد سے زید کا ایمان کا رشتہ ہے. اللہ کاش ایسا زید والا ایمان میرا بھی بن جائے, ان کا بھی بن جائے, میرے دوستوں کا بھی بن جائے, میرے یاروں کا بھی بن جائے. دنیا کے لوگوں یہ تو زید ہے اور وہ ابو بکر ہے جسے برا بلا کہا گیا. وہ ابو بکر ہے, خلیفہ اول ہے, نبی کا پہلا یار ہے, جسے نبی کے ابو بکر کے کندھوں پہ اللہ نے اپنے محبوب کو بٹھایا, ابو بکر نے اٹھایا. یہ وہ ابو بکر ہے, سارا مال نبی کے قدموں میں قربان کر دیا, بیٹی نبی کو نکاح میں دے دی. اتنے احسان کیے کہ محبوب نے جاتے جاتے کا سب کے احسان دے دیے. ابو بکر تیرے احسان رب دے گا. آپ اور میں ساری زندگی صحابہ بھی کرتے رہنا, ان کا احسان ہم نہیں چکا سکتے, ان کا احسان ہم نہیں اتار سکتے. آج تیرے میرے گھر میں نکاح کی دولت موجود ہے, یہ صدقہ صحابہ کا ہے. صحابہ نہ ہوتے تیری میری آنکھ میں حیا نہ تھا, صحابہ نہ ہوتے تو اور میں انسانی شکل میں انسان نہ تھے, صحابہ نہ ہوتے تیرے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی, صحابہ نہ ہوتے تو جنگلی ہوتا, صحابہ نہ ہوتے میں بھیڑیا ہوتا. یہ ان کا احسان ہے, انہوں نے دین پہنچا کے ہمیں شعور دیا. آج ہم عزم کرتے صحابہ کے اتنے نغمے سنائیں گے, اتنے ترانے گائیں گے, دشمن دم دبا کے بھاگے گا. بھاگے گا نہیں بھاگے گا. میرا جن لوگوں سے تعلق ہے اسی جماعت کا سالار قافلہ جو آج بھی ضعیفی کے عالم میں ملک پاکستان کے چپے چپے میں ایک صدا لگا رہا ہے, صحابہ 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 صحابہ. جسے دنیا سفیر یمن کہتی ہے, کہتا ہے صحابہ صحابہ صحابہ. جسے دنیا مدبر کہتی ہے, کہتا ہے صحابہ صحابہ صحابہ. جسے دنیا دانشور کہتی ہے, صحابہ صحابہ. اسے علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی کہا جاتا ہے, اور جس کا ہاتھ جس جوان کے ہاتھ میں اسے دنیا غازی اورنگزیب فاروقی کہتی ہے. وہ اپنی زندگی میں ایک اعلان کر چکے, دنیا کے لوگوں میں سنیت کو اتنا بیدار کر جاؤں گا, جس گلی سے گزرو گے آواز آئے گی صحابہ 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 صحابہ. جس بازار سے گزرو گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. جس چوک سے گزرو گے آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ. جس دکان پہ سودا لینے جاؤ گے دکاندار کہے گا صحابہ صحابہ صحابہ. جس ڈاکٹر کے پاس طبیعت
چیک کرانے جاؤ گے وہ ڈاکٹر کہے گا صحابہ 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 صحابہ. اگر یہ سارے کہیں گے صحابہ یہ دنیا دار ہیں، دینداروں دینداروں دینداروں، قرآن والوں، حدیث والوں، نمازیوں، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے. اتنی زور سے صحابہ کی ضرب لگاؤ فیروزہ شہر کے کسی کونے میں. اگر صحابہ اور اہل بیت کا کوئی گستاخ چھپا بیٹھے راتوں کی نیند حرام ہو جائے، پکار کے کہہ دو صحابہ 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 صحابہ. آخر والے صحابہ 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 صحابہ. زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو صحابہ 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 صحابہ. گرج کے کہہ دو صحابہ 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 صحابہ. بدر میں گئے، خیبر میں گئے، عہد میں گئے، تبوک میں گئے، یرموک میں گئے، جہادوں میں گئے. وجود ٹکڑے کروایا، جسم ٹکڑے کروایا، بچے یتیم کروائے، بیویاں بیوہ کروائی، پر تیرے دروازے پہ محمد کا وہی قرآن پہنچایا جو 1400 سال پہلے جناب جبریل کے ذریعے حضور کے قلب اطہر پہ پچھا. ان کا احسان ہے. پکار کے کہہ دو صحابہ 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 صحابہ. ہم انشاءاللہ وہ ماحول بنا کے چھوڑیں گے جس پروگرام میں صحابہ کا ذکر نہیں ہوگا وہ پروگرام مکمل نہیں ہوگا. بغیر صحابہ کے جب دین مکمل نہیں ہے، بغیر صحابہ کے پروگرام بھی مکمل نہیں ہے، تیرا میرا ایمان بھی مکمل نہیں ہے، تیرا میرا عقیدہ بھی مکمل نہیں ہے. اپنے ایمان کو گواہ بنا کے کہہ دو صحابہ 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 صحابہ. وہ دیوانے محمد کے، ہم دیوانے صحابہ کے، وہ پروانے محمد کے، ہم پروانے صحابہ کے. اس لیے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زندہ کے دروباں میں ہے تیری نائے شناساں، پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم. یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ تاریں ہٹا دو. جہاں سے گزرنا ہے ان ماوروں کو وہاں میرے سینے کی دھڑکن.